بے روزگاری ایک سماجی برائی ہے۔ بے روزگاری ایک عالمی مسئلہ ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے امیر و ترقی یافتہ ممالک میں بھی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ ایشیائی ممالک میں بھی بے روزگاری زیادہ ہے۔ پاکستان بھی اس مجبوری کی زد میں ہے۔ بے روزگاری ایک سماجی برائی تصور کی جاتی ہے جس سے خطرناک حالات جنم لیتے ہیں۔ اس سے فاقہ طاری ہوتا ہے، بیماری پھیلتی ہے۔ بے روزگاری موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ بے روزگار آدمی سے سچائی، شرافت اور ایمانداری کی توقع کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اور بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا اور بیماری میں دوائی میسر نہیں کر سکتا تو اسے اچھے امور توقع کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسے عزت کی زندگی سے جینا محال ہو جاتا ہے۔ ایک کسان جو سیدھا ہو کر اپنی زمین پر ہل چلاتا ہے وہ اس شریف آدمی سے بہتر ہے جو مجبوری کے ہاتھوں جھکا ہوا ہے۔ غربت اور بے روزگاری اسٹیٹ کی بڑی کمزوری اور نااہلی مانی جاتی ہے۔ بے روزگاری سے بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔ بے اطمینانی سے سیاسی بے چینی اور حکومت کی اطاعت سے انحراف کے جذبات ابھرتے ہیں۔ سیاسی نفرت سے بغاوت جنم لیتی ہے اور پھر بغاوت انقلاب کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ بے روزگاری کے لیے مؤثر اقدام اٹھائے تاکہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور غیر صحت مندانہ ماحول پیدا نہ ہو۔ برطانوی فلاسفر سر ڈبلیو بیورج کا تجزیہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بے روزگار افراد کو زمین پر گڑھے کھودنے پر لگائے رکھے اور پھر انہیں پر کرانے میں مامور رکھے۔ یہ زیادہ مؤثر قدم ہے، نہ کہ بے روزگاری کے مہلک اثرات حکومت پر حاوی ہوں۔ بے روزگاری قانون کا احترام کرنے والے اچھے شہریوں کو مجرم اور ڈاکو بنا دیتی ہے۔ اس سے بدعنوانی پھیلتی ہے اور جھوٹ بڑھتا ہے اور انسانی کردار کا تاریک پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ مزدور تو مزدور، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی بے روزگاری کا شکار ہے۔ ہمارے ملک میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ اختیار کر چکی ہے۔ والدین مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے لیے سنہرے خواب دیکھتے ہیں، لیکن بے روزگاری ان کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہے اور وہ حکومت وقت سے فریاد کرتے ہیں کہ کون ہے جو میرے بیٹوں کو روزگار دے؟ ڈوبتی ناؤ کو آخر ایک کنارہ چاہیے، ڈوبتی ناؤ کو آخر ایک کنارہ چاہیے۔